اذہان مزاج مولا پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجرکم من اللہ اجرکم من الزہرا، خدا کبھی کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما۔ حجت الاسلام والمسلمین مجتہد اعظم سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما۔ ہر عزادار کے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہر عزادار کی آنکھ کو اتنا پاکیزہ کر کے وہ اپنے وارث کے ظہور کے بعد ایک مرتبہ لازمی اپنے وارث کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کبھی کسی غم میں نہ رلائے، مولا سب کا پرسہ قبول کریں۔ آج آخری رات ہے، جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ کرنا۔ بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے، گر نہ رہے تو اپنا یہ سلام آخر ہے۔ شرم نہ کرنا رونے میں، کیا پتا کس کے برابر میں میرا بیمار امام بیٹھا ہو، وہ امام جس نے 40 سال خون کے آنسو روئے۔ کیا پتا کہاں پر سیدہ موجود ہوں، رو رو کے کہنا بی بی ہمیں معاف کیجئے گا، ہم آپ کے بیٹے کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اجرکم من اللہ۔ بی بی ہم آپ کے بیٹے کے ماتم کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے، جو حق تھا حسین کو رونے کا ہم وہ حق پورا نہیں کر سکے۔ بی بی اگر اگلے برس بچے تو ہم آپ کے بیٹے کو رونے کی کوشش کریں گے، حسین کو رونے کا حق کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور آج تو جی بھر کے گریہ کرنا، دو ہستیوں کا لازمی پرسہ دینا۔ پہلی ہستی کا نام ہے زہرا، کیونکہ آج سیدہ کے 11ویں بیٹے کی شہادت کی بھی رات ہے۔ اور دوسری ہستی کا نام ہے امام زمانہ، آج کی رات امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے۔ 5 سال کی عمر میں میرے مولا یتیم ہوئے، اور آج کی شب اس امام کی شہادت کی شب ہے کہ جس کی ساری زندگی زندان میں گزر گئی۔ دو جملے سنو گے عزادارو، ابھی میرے بھائی عارض نے جناب سکینہ کے اوپر سلام پڑھا، مسائل پڑھے، اس میں انہوں نے ایک جملہ پڑھا کہ جب شہزادی کو تماچے لگے تو شہزادی کو پتہ نہیں تھا کہ یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں۔ سننا عزادارو، 2 جملے سننا صرف شہزادی کی مصیبت پر۔ 9 ذی الحج کو جب امیر مسلم کی شہادت ہوئی نا، تو عزادارو امیر مسلم کی شہادت کی جب خبر ملی مولا حسین کو، چلے اور امیر مسلم کی بیٹیوں کے پاس آئے، اور جناب مسلم کی بیٹیوں کے پاس آ کے شہزادیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی، جناب مسلم کی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا بہن زینب ذرا کچھ بالیاں نکال کے لے آؤ، اور بالیاں لائی جناب زینب اور شہزادیوں کے کانوں میں بالیاں پہنائی حسین، اور دونوں شہزادیوں کو سینے سے لگایا۔ سکینہ سمجھی جو بھی یتیم ہوتا ہے اس کو بالیاں پہنائی جاتی، جو بھی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن عزادارو قسمت حسین کی بیٹی کی 10 محرم شام غریبہ حسین کی بیٹی
जज़ाकुम मिनल हुसैन, आजरुकुम मिनल ज़हरा। खुदा किसी गम में ना रुलाए। आज़ादारो एक मलाउन आगे बढ़ा, उसने बालियां उतारनी चाही, शहजादी समझी कि शायद प्यार करने आ रहा है। एक मलाउन आगे बढ़ा और कानों से बालियां नोच के छीनी। आज़ादारो इमाम ज़माना की यतीमी की रात। 5 साल के थे इमाम हसन अस्करी जब कैद किया गया। जब हाथों में बेड़ियां आई, जंजीरें आई, तो अपने बाबा के पास आके कहा, बाबा क्या दादा नाना मोहम्मद की शरीयत में बच्चों को भी जंजीरें पहनाई जाती? आंखों में आंसू आए, रो के कहते हैं, बेटा हसन, उम्मत ने कुरान को बदल दिया। करबला में हमारी दादी के हाथों में रस्म पहनाई गई। ये हमारे दादा की सुन्नत है। हमारी दादी को जिंदान में डाला गया। हमारी 4 साल की दादी सारी जिंदगी जिंदान में गुजरी। इमाम हसन अस्करी की 28 साल की उम्र जब शहादत हुई मौला की। हुकूमत ने सारी जिंदगी छावनी में रखा है इमाम हसन अस्करी। ऐसी जगह मौला को रखा जहां सिर्फ फौज का पहरा रहता था मुसलसल। इमाम ना बाहर जा सकते थे ना अंदर आ सकते। इमाम जहां रहते थे उसी हुजरे में रहते थे। शादी से पहले इमाम ने अपने एक सहाबी को भेजा और कहा, जाओ अभी थोड़ी देर के बाद समंदर के किनारे एक कश्ती आएगी, सुनना आज़ादारो। उस कश्ती में कैसर रोम की जब लड़ाई हुई, रोम पे जब हमला हुआ, उस कश्ती में कुछ कनीज़ें लाई जाएंगी। तुम एक साइड पे खड़े होकर इंतज़ार करना। उन कनीज़ों में एक खातून होगी जो बुरके में होगी और उसका चेहरा ढका हुआ होगा। जब कनीज़े बेचने वाला कनीज़े बेच रहा होगा ना, तो वो उस खातून से पूछेगा कि मुझे बताओ तुमने किसके पास जाना। तो वो खातून कहेगी कि मुझे किसी शरीफ के शरीफ कासिद का इंतज़ार है। मौला ने अपने हाथों से इब्रानी ज़बान में ख़त लिखा और कहा कि ये उस बीवी को दे देना। जानते हो वो बीवी कौन थी? इमाम ज़माना की वालिदा, कैसर रोम की पोती थी इमाम ज़माना की वालिदा। आज़ादारो सहाबी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेके चला बीबी को। रास्ते में उसने सवाल किया, बीबी आपकी इज्जत बड़ी है, आपका मर्तबा बड़ा है, आपको ज़हरा के बेटे ने अपने पास बुलाया, लेकिन बीबी मुझे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मुझे बताएं कि आप इमाम हसन अस्करी के पास क्यों जा रहे हैं? तो बीवी ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ कि तुम सफ़ीर खुदा के सफ़ीर हो, तुम इमाम के सफ़ीर हो, इमाम के सहाबी हो। मैं कैसर रोम की पोती अपने महल में रहती थी। मेरे दादा ने मेरी शादी का इंतज़ाम किया। जब दूल्हे को लाके तख्त पे बिठाया गया तो दूल्हा तख्त से नीचे गिर गया। जो सलीबें लगाई गई थी वो टूट गई। दूसरी मर्तबा, क्योंकि मेरा दादा बादशाह था, दूसरी मर्तबा दूल्हे को लाया गया। दूल्हा दूसरी मर्तबा तख्त से गिरा, दूसरी मर्तबा सलीबें टूटी। तो मेरा दादा एक कमरे में बंद हो गया और उसने ये कहा कि शायद ईसाईयत पर ज़वाल आ गया, शायद हम लोग ऊपर ज़वाल आ गया। तो जब बीबी कहती है कि मैं अपने हुजरे में आ गई, मैंने देखा कि रात का वक्त हुआ तो 4 नूर की अमारियाँ उतरी मेरे कमरे में। पहली नूर की अमारी में से एक बीवी आगे आई और आगे कहा कि ईसा की माँ मरियम का तुम पे सलाम हो। बीबी कहती है, मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा मेरी इतनी इज्जत कि ईसा की माँ मेरे कमरे में।
تو جناب مریم نے کہا کہ میں تنہا نہیں آئی، میرے ساتھ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی آئی۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور کی عماری میں سے رسول کی بیٹی نکلی اور آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کے کہا کہ اے نرجس، میں تمہیں اپنے 11ویں بیٹے کے لیے چننے آئی ہوں۔ وہ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا نور کی عماریاں چلی گئی۔ بی بی کہتی ہیں اس نور کے جانے کی وجہ سے مجھے عجب سا محسوس ہو رہا تھا، میں چین سے نہیں رہ پا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے حجرے میں ایک نور اور آیا اور آگے کہا کہ میں زمانے کا رسول خدا ہوں اور تمہیں اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے چننے آیا۔ پھر بی بی کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد حسن عسکری مولا میرے حجرے میں خود آئے اذن امامت سے، اور انہوں نے آ کے مجھے علم الہیہ سے میرے سینے میں منتقل کیے، مجھے علم الہیہ عطا کیے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح تم میرے پاس آؤ گی۔ بی بی کہتی ہے میں اس سے آگے کچھ نہیں جانتی، باقی تم بتاؤ مجھے جانا کہاں ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے بی بی آپ کتنی خوش قسمت ہے، آپ نے زہرا کی بھی زیارت کی، آپ نے رسول خدا کی بھی زیارت کی۔ آپ کو میں زہرا کے بیٹے کے پاس لے کے جا رہا ہوں، فوجوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا، امام گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بی بی آ گئیں، کچھ دن گزرے تو مولا نے کہا جناب نرجس سے کہ آج کی شب جب نماز میں بیٹھو تو ایک مخصوص تسبیح مولا نے دی اور کہا کہ یہ مخصوص تسبیح پڑھنا، اور اپنی پھوپھی اپنی پھوپھی سے کہا کہ اے پھوپھی اماں، آپ آج نرجس خاتون کے ساتھ رہیں گی۔ بی بی کہتی ہے تہجد کا وقت ہوا، میں نے دیکھا میرے مصلے کے گرد چند نور اترے اور ان نور نے میرے گرد طواف کرنا شروع کیا کہ اتنے میں دروازے کے باہر سے امام حسن عسکری کی آواز آئی کہ اے نرجس خاتون سجدے میں گر جاؤ۔ بی بی کہتی ہے میں سجدے میں گری، آواز آئی وہ تسبیح جو میں نے دی ہے اس کی تلاوت کرو۔ بی بی کہہ رہی ہے میں تسبیح پڑھ رہی تھی کہ میرے برابر میں سے ایک بچے کی آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سجدے میں گر کے گواہیاں دے رہا۔ بی بی کہتی ہے میں نے آگے بڑھ کے اس بچے کو سینے سے لگایا کہ اتنے میں آواز آئی امام حسن عسکری کی کہ جتنا پیار کرنا ہے کر لو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس نے غائب ہو جانا۔ بی بی کہتی ہے کچھ دن گزرے تو امام کو زہر مل گئی، 5 سال کے تھے امام، اور یکم ربیع الاول کو زہر ملی ہے امام کو، آج 7واں دن ہے امام کو زہر ملے۔ اور عزادارو کل جو 8 ربیع الاول کا جلوس ہے، اس جلوس کا ایک نام بھی ہے، چپ تعزیے کا جلوس۔ وجہ جانتے ہو اس کو چپ تعزیے کا جلوس کیوں کہتے ہیں؟ چپ تعزیے کا جلوس اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ جب امام حسن عسکری کو زہر ملی تو 8 دن مسلسل چپ کر کے روتے رہے، اور جب شہادت ہوئی امام حسن عسکری کی تو امام زمانہ اس لیے چپ کر کے روتے رہے کہ فوجیں دروازے کے باہر کھڑی تھی اور فوجیں انتظار میں تھی کہ کسی کے رونے کی آواز آئے اور ہم گھر میں داخل ہوں۔ امام چاہتے تھے کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو، کیونکہ گھر میں میری ماں اور میری دادی۔ امام زمانہ کو اتنا پردے کا خیال تھا اپنی ماں کا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو ابھی موجود تھے، لیکن مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ مولا کربلا کے میدان میں ایک 4 سال کی آپ کی دادی، مولا ایک ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے اس شہزادی کو تماچے مارے۔ مولا آپ کے جد حسین کی بہنوں کے سر سے چادریں لوٹی گئی۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا امام حسن عسکری کا، اور آج کی جو رات ہے، آج کی رات جناب سیدہ سامرہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کے کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ لوگوں میرے بیٹے کا کیا قصور، میری اولاد کا کیا قصور ہے۔
سال کے امام زمانہ نے جنازہ پڑھانا شروع کیا. ادھر فوجوں کو پتہ چلا, عزاداروں فوجوں کو خبر ملی, امام زمانہ نے جنازہ پڑھایا اور امام زمانہ غیبت میں چلے گئے. میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا, آپ نے اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا, لیکن مولا ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ کے دادا حسین کا جنازہ 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. آپ کے دادا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. مولا آپ کے دادا کو جب مارا جا رہا تھا 70 قدم میں بہن کھڑی دیکھ رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی اور ظالم نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. ظالم نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. آخری 2 سے 3 جملے. قافلہ چلا عزادارو. علی کی وہ بیٹیاں جو کبھی بابا کے سامنے نہیں آئی تھی, بغیر چادر کے جو کبھی بابا کے سامنے نہیں آئی تھی, انہیں بغیر چادر کے کبھی کوفہ کے بازار, کبھی شام کے دربار, شرابیوں کے مجمع میں لایا گیا. جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور علی مولا کی باقی بیٹیاں جب شام کے بازار میں آئیں تو عزادارو علی و بطول کی بیٹیوں کا جب استقبال ہوا. جب کوئی آتا ہے شہر میں تو جب کوئی شہنشاہ آتا ہے تو عزادارو لوگ آگے بڑھ کے پھول پیش کرتے ہیں, لیکن عزادارو جب قسمت تھی علی و بطول کی بیٹیوں کی, جب علی و بطول کی بیٹیاں آئیں تو سر پہ چادر نہیں تھی, شرابیوں کا مجمع تھا. چھتوں پہ کھڑی عورتیں کوئی پتھر مار رہی تھی, کوئی گرم پانی پھینک رہی تھی, کوئی جلتی ہوئی آگ پھینک رہی تھی. عزادارو رہائی ملی, واپس جانے لگا قافلہ. عزادارو جس کمرے میں عزاداری کی ہے جناب زینب نے پہلی مرتبہ, اعلان ہوا بیوی اور رستہ بناؤ, شہداء کے سر آ رہے ہیں. کسی بیوی نے آگے بڑھ کے شہزادہ علی اکبر کے سر کا استقبال کیا, کسی نے آگے بڑھ کے شہزادہ قاسم کے سر کا استقبال کیا, کوئی بیوی آگے بڑھی اور شہزادہ علی اصغر کے سر کا استقبال کیا. عزادارو بیویاں سر کا استقبال کر رہی تھی کہ اتنے میں آواز آئی, بیویوں جگہ دو, کمرے بنی ہاشم کا سر آتا ہے. بیویوں نے رستہ بنایا, مولا عباس کا سر کمرے کے درمیان میں آیا. بیویوں نے سر کے گرد دائرہ بنایا اور بیویاں رونے لگی اور رو رو کے کہتی تھی, آئے ہمارے برقعے کا ضامن, آئے ہماری چادر کا وارث, وہ عباس آ, وہ عباس آ. اتنے میں اعلان ہوا, بیویوں رستہ دو, حسین کا سر آ رہا ہے. حسین کا سر درمیان میں آیا. مولا عباس اور مولا حسین کا سر دیکھ کے بیویوں نے رونا شروع کیا. کوئی بیوی رو کے کہتی تھی واہ حسین آ, کوئی بیوی کہتی تھی واہ عباس آ. تیاری ہوئی قافلے کی. مجھے بھائی کا حکم تھا 2 جملے جناب رباب پہ پڑھنا. تیاری ہوئی, جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد مجھے یہ بتاؤ تمہاری ماں رباب کہاں پر؟ جناب سید سجاد نے کہا اماں آئیے میں آپ کو لے کے چلوں, مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں پر. لے کے چلے اور جناب زینب کا ہاتھ پکڑا اور چلے اور عزادارو ایک زندان میں پہنچے. مولا سجاد زندان میں ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی اور جناب رباب اس قبر سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اٹھو سکینہ, کربلا چلے, سکینہ چلو, ہمیں رہائی ملی, سکینہ کربلا چلو. آخری جملہ, قافلہ واپس مدینہ پہنچا. آخری جملہ ختم کر دیا مسائل. قافلہ واپس مدینہ پہنچا عزادارو. جب مولا علی کی بیٹی جناب زینب روضہ رسول پر پہنچی, روضہ رسول پر پہنچنے کے بعد نانا سے چند گفتگو کی. گفتگو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اور آواز دے کے کہا نانا اگر میرے بس میں ہوتا تو ابھی میں اسی وقت آپ کو آ کے روزے پہ کھڑے ہو کے اپنے بازوؤں پہ رسل کے نشان دکھاتی, لیکن نانا میں مجبور ہوں, آپ کو اپنے بازوؤں پہ رسل کے نشان نہیں دکھا سکتی. یہ کہنے کے بعد جناب زینب نے کرتا نکالا, پھٹا ہوا کرتا تھا, کرتا نکال کے روضہ رسول پہ رکھا, قبر رسول پہ کرتا رکھا. قبر رسول میں زلزلہ آیا, آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا.
हुसैन